وہ سکھاتا ہے اللہ نے تمہیں تعلیم دی، اللہ کی کتاب دی، اللہ کی آیات کی تعلیم دی، حکمت تو وہی ٹرانسفارمیشن ہے، وہی تبدیلیاں ہیں جو اس کائنات کے عجائبات ہیں، جو اس کائنات کے معجزات ہیں، جو سوچنے لائق ہیں، جو دیکھنے لائق ہیں، جو غور فکر کرنے لائق ہیں، جس کو تم جھٹلا نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ وہ میریکلز ہیں جسے انسان تابع اللہ کی قدرت کے کہیں اور نہیں دیکھ سکتا، اور نہ ہی انسان ان کمالات کو، ان معجزات کو انجام دے سکتا۔ انسان کبھی بھی موت کو زندگی میں اور زندگی کو موت میں نہیں بدل سکتا، اور یہ سارے کام رسول کے ہیں، رسول کے ہیں۔ اگر مٹی کا پرندہ بنا کے اڑا دیا گیا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی پرندے اڑ رہے ہیں وہ مٹی کے ہی اڑ رہے ہیں، جتنے بھی انسان دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، وہ مٹی کے ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں زیادہ اس میں کنفیوز اور شک میں نہیں آنا ہے۔ اگر مردہ جی اٹھ رہا ہے تو وہ تو یہ کام تو روز ہو رہا ہے، ہر پل ہو رہا ہے، ہر گھڑی ہو رہا ہے، ہر چھڑ ہر پل یہاں مردہ جی اٹھ رہا ہے، مردہ جی اٹھ رہا ہے۔ اب اگر مردہ جی اٹھ رہا ہے تو رسول ہی تو اس کو جی اٹھا رہا ہے۔ مٹی کا پرندہ اگر پرواز کر رہا ہے تو وہ رسول کی وجہ سے ہی پرواز کر رہا ہے۔ اگر کوئی بیمار صحت مند ہو جا رہا ہے تو یہ تو چل رہا ہے، ہو رہا ہے، کنٹینیو ہو رہا ہے، اور وہ کون کر رہا ہے؟ وہ رسول ہی کر رہا ہے، اور رسول ہی کرے گا۔ اور کہاں پر ہے وہ رسول؟ وہ تمہارے نفس میں ہے، تمہارے اندر، جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو، اس علم کو، ان حکمتوں کو جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے۔ قرآن اگر کہہ رہا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو یہ قرآن کوئی ہلکی بات نہیں کر رہا۔ دیکھو اس نے تمہیں کیا رائٹس دے رکھے ہیں، کیا پاور دے رکھا ہے۔ یہ سارے کام رسول کر رہا ہے، اور وہ رسول موجود کہاں ہے؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ رسول تم میں موجود ہے۔ لیکن چونکہ ہم اس سے غفلت اختیار کیے ہوئے ہیں، رسول سے دوری بنائے ہوئے ہیں، اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اس وجہ سے ہم رسول سے کچھ سیکھ نہیں پا رہے ہیں، کوئی تعلیم نہیں دی پا رہے۔ جن انبیاء علیہ السلام کو تعلیم لی، انہوں نے اس بات کو ثابت کیا، انہوں نے وہ خبریں دی، وہ باتیں بتائیں جو دنیا کے لیے کیا بنی؟ پیشن گوئی بنی، جو دنیا کے لیے انٹرپریٹیشنز بنی، جو دنیا کے لیے مستقبل کی خبریں بنی۔ کسی نے کہا کہ زمین پہ سیلاب آنے والا ہے، یہاں سے ہجرت کر جاؤ، کیونکہ اب یہ جگہ، یہ زمین خشک نہیں رہے گی، یہ ڈوب جائے گی۔ اور ان کی اس خبر میں، اس انٹرپریٹیشن میں، اس پیشن گوئی میں رتی بھر بھی کوئی فرق نہیں تھا۔ جنہوں نے مانا اللہ نے ان کو بچا لیا، جنہوں نے نہیں مانا وہ غرق ہو گئے، اس سیلاب میں ڈوب گئے۔ اسی رسول کی بنا پہ کسی نے خبر دیا کہ فلانی جگہ، فلانے وقت، فلانے دن آسمان سے پتھر گریں گے، ممکن ہے کہ اگر آپ بچنا چاہتے ہو تو توبہ کر لو اور تڑکے وہاں سے نکل جاؤ۔ جنہوں نے اس کی پیروی کر لی وہ نکل گئے، بچ گئے، اور جنہوں نے اس سے انکار کیا وہ پکڑے گئے، مارے گئے۔ اسی رسول کی بنا پہ کسی نے خبر دی کہ تمہارے جگہ، تمہارے اس ملک میں 7 سال فراوانی کے ہوں گے اور 7 سال قحط سالی کے۔ اگر قحط سالی سے بچنا چاہتے ہو تو جو 7 سال اول پہلے کے جو فراوانی کے ہیں اس میں خوب کاشتکاری کرو، خوب کاشتکاری کرو، خوب محنت کرو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں دے اس میں سے کھاؤ اور اسی میں سے بچاؤ اور اسی میں سے کھلاؤ، اور جو کچھ تم اس میں بچاؤ گے وہ آنے والے 7 سالوں کی قحط سالی میں تمہارے کام آئے۔ تو جن لوگوں نے رسول کی اس بات پر ایمان لایا، نبی کی اس پیروی کری، وہ اس قحط سے بچا لیے گئے، اور جنہوں نے اس سے انکار کیا وہ اس قحط کے شکار۔ سلام علی نوح، نوح کے اوپر سلامتی ہو، سلام علی ابراہیم، ابراہیم کے اوپر سلامتی ہو، سلام علی یوسف، سلام علی لوط، سلام علی اسماعیل، سلام علی اسحاق، سلام علی تمام انبیاء علیہ السلام کہ انہوں نے اپنی فطرت پر ٹھہرے ہوئے اپنے رسول کے ساتھ ایک انہوں نے کمیونیکیشن بنایا اور لوگوں تک اس حقائق کو، اس پیشن گوئی کو پہنچا دیا۔ ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے اوپر سلامتی بھیجیں۔ آج کے دن بھی، آج کے اس وقت میں بھی آپ کو
وہ جگہ وہ مقام تو نہیں ملے گا جو ذریت ابراہیم کے لیے رہا، لیکن وہ حیثیت جو ایک آدم کی ہوتی ہے، بنی آدم کی ہوتی ہے، اسرائیل کی ہوتی ہے، بنی اسرائیل کی ہوتی ہے، وہ ضرور اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے کہ آج بھی اگر آپ غور فکر کریں اور کوئی انوینشن کر سکتے ہو رسول کی تعلیمات کے ساتھ، کچھ بنا سکتے ہو جو لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے فائدے کا سامان ہو، خیر کی بات ہو، تو وہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اور یہی اصل کام ہے کہ آپ لوگوں کا تزکیہ کرو۔ لوگوں کا تزکیہ ہمیشہ مینٹل نہیں ہوتا ہے، وہ فزیکل بھی ہوتا ہے۔ فزیکل بھی بہت ساری ایشوز ہیں اور مینٹل بھی بہت ساری ایشوز ہیں، اس میں ہم کام کریں، لوگوں کا تزکیہ کریں، اور یہ ہم تب کر پائیں گے جب رسول کی تعلیمات سے ہمارا جڑاؤ ہو۔